چٹیاں دے کر سوال کر سکتی ہیں، اور جو حضرات پوچھنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ محفوظ میں جو بھی لکھا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہی باقی ہوگا، کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے سب کی مدد کی ہے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تقدیر کے بارے میں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ تقدیر تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء، اور ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء والبلاء يعتلجان، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر اور مصیبت، دعا اور مصیبت دونوں لڑتے ہیں۔ یعتلجان کا مطلب علج کہتے ہیں طاقتور چیز کو، انہیں رزلنگ جیسا ہوتا ہے نا، دعا انسان کی دعا اور مصیبت جو آسمان سے اترتی ہے، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، تو جو زیادہ پاورفل ہوگا، یعنی اگر انسان کی دعا پاورفل ہوئی، اتنی طاقتور کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصیبت اوپر سے اتر رہی ہے وہ مصیبت جو ہے ٹل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب تقدیر میں جو کچھ ہے وہ جب ہوگا تو یہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے؟ دعا جو ہے ایک سبب ہے، مصیبت دور ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہترین سبب ہے دعا۔ تو لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے وہی نافذ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ یہ مصیبت فلاں صاحب کو آنے والی تھی، اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی وجہ سے وہ مصیبت کو ٹال دیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، تقدیر میں وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مصیبت آ رہی تھی، یہ مصیبت آنے والی تھی، لیکن یہ صاحب کی دعا، ان کی دعا کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ مصیبت کو اس سے ٹال دیا اور اس کو بچا لیا۔ تو ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا جاتے ہیں، سیریا میں ایک بستی، اس بستی میں پلیگ، طاعون، پلیگ کا مطلب بستی میں اگر کوئی پلیگ ہو، وہاں اگر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھیلنے والی چیز اور ضرور انسان جو ہے اس مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کیا کریں، یہاں پر پلیگ ہے، اس بستی کو جائیں یا نہ جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے، جب مشورہ کرتے ہیں اس وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، گئے ہوئے تھے کسی ضرورت کی بنا پر، آئے، معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کسی بستی میں پلیگ آ جائے اور تم اس بستی میں ہو تو اس بستی سے باہر مت جاؤ، اور اگر تم بستی کے باہر ہو تو اس بستی کے اندر تم مت جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، سبحان اللہ، کتنی بڑی حکمت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں،
کسی بستی میں کسی ملک میں اگر ایسی مصیبت آ جاتی ہے، پلیگ آ جاتا ہے، تو فوراً وہاں سے اڑ کر دوسری بستی کو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ بیماری پھیلتی ہے، بیماری پھیلتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے آپ نے یہ آرڈر دیا کہ اگر کسی بستی میں پلیگ آ جائے، تم وہاں ہو تو باہر مت نکلو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اگر تم باہر ہو، اس بستی میں نہیں ہو، تو اس بستی کو مت جاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے، فیصلہ ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے کیا؟ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو کیا تم؟ یہاں سے تم جانا، اس بستی میں نہیں جانا چاہ رہے ہو، تو مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہ رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی، میں اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں، میں جس جگہ جا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے، جی اللہ کی تقدیر ہی ہے، اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا ہے تو ہم لوگ نہیں جائیں گے، تو یہی فیصلہ ہوا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس بستی کو نہیں گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اور یہ چیز بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے، کوئی چیز چھٹی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جی اور کوئی تو جی یہاں پہ جماعت جو قرآن و سنت کا دعویٰ کرتی ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کو شخص کی شکل میں حفاظت نہیں ہے، صرف زبانی شکل میں حفاظت ہے، اس کے اوپر بھائی صاحب کا سوال ہے کہ یہاں تمل ناڈو میں ایک ایسی جماعت ہے جو قرآن و حدیث کو کہتی ہے کہ ہم قرآن و حدیثی کو مانتے ہیں اور قرآن و حدیثی کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم مصحف کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، سینے میں محفوظ ہے، لیکن قرآن کریم کا ٹیکسٹ جو ہے، جو کتابوں میں ہے، وہ محفوظ نہیں۔ مطلب آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسم المصحف جو ہے، قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ جو لکھا گیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا تھا، اب دوسرا ہے، اور جیسا لکھنا چاہیے ویسا نہیں لکھے گئے، یہ ان کا خیال ہے۔ یہ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص قرآن کریم کے بارے میں اتنا بڑا شبہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ سینے میں محفوظ ہے لیکن کتاب کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ یہ کفر کی بات ہے، کفر کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جس چیز کی گارنٹی لی ہو، کون اس کے بارے میں کلام کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا نعوذ باللہ اللہ کے دین پر اور اللہ کے کلام پر اعتراض ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور یہ بات حقیقت میں شیعہ کی بات ہے۔ شیعہ کی کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے، ہم 30 پارے پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اصل میں 40 پارے ہیں، 10 پاروں کو صحابہ نے چھپا دیا کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت کے تعلق سے تھے ان کو صحابہ نے نعوذ باللہ چھپا دیا۔ یہ عقیدہ رکھنے والا جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ قرآن مصحف کی شکل میں ہو یا کہ سینے میں ہو، اگر اس کا شبہ ہے تو اس کے ایمان میں شک اور شبہ ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور اس کو توبہ کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ واللہ اعلم۔ جی ہاں، اور کوئی سوال؟ جی اصل میں یہ ابو بکر حکومت کا یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا نہیں تھا، تو ان کو ڈر تھا کہ وہ کچھ نیا کام بدعت تو نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے
نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا، یہ غلط بات ہے. شاید آپ جو ہے صحیح بخاری کی روایت جس میں غزوۃ الیمامہ جو ہوا تھا، مسیلمہ الکذاب، بنو حنیفہ کے قبیلے کے لوگ مسیلمہ کذاب کو نبی سمجھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ فتنہ بڑھ گیا کہ ہمارا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے زیادہ بہتر ہے. تو مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے. تو یمامہ نامی جگہ میں بنو حنیفہ کے قبیلے کے لوگوں سے جہاد کیا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کو بھیج کر، لشکر کو بھیج کر اس فتنے کو ختم کیا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول ہے. یہ جو جنگ ہوئی بڑی سخت جنگ تھی. اس میں تقریباً 100 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے. کئی حافظ قرآن صحابہ میں جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جو ہے قرآن کریم کو پہلے جمع کرنا چاہیے. حافظ قرآن، اتنے حافظ قرآن ہمارے شہید ہو چکے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دیتے ہیں، اور صحابہ سے جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کبھی چمڑے میں، کبھی ہڈی پر، کبھی پتے پر، اس طریقے سے لکھا ہوا تھا. سب کو جمع کیا گیا. تو سب سے پہلی مرتبہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق ہے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتاب کی شکل میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے آپ کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن کریم کا نزول برابر ہو رہا تھا، اور جبریل امین جب بھی قرآن کریم کی آیتیں یا صورتیں لاتے بتاتے کہ یہ آیت کو فلاں جگہ رکھو، یہ صورت کو فلاں جگہ رکھو. تو برابر قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے قرآن کریم کا ایک کتاب میں آنا مشکل تھا، ناممکن تھا. جب تک آپ ہیں وہی کا سلسلہ جاری تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو باقاعدہ بین الدفتین کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کتاب کو باقاعدہ جو ہے بھیجا گیا اس کی کاپی بنا کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ قرآن تھا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد وہ قرآن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ جو جمع کیا گیا وہ جو ہے قریش کے ایک ٹیکسٹ پر دوسری جو قراتیں تھیں ان قراتوں کو نکال کر ایک قرات پر جمع کیا گیا، ایک کاپی، جس کو رسم عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیکسٹ قرآن کریم کو لکھنے کے لیے کہا تھا اس ٹیکسٹ پر جمع کیا گیا تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو. لوگوں میں اختلافات ہو گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھا کہ کوئی جو ہے قرآن کو اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو کہیں اللہ کی کتاب میں اختلاف نہ ہو جائے، اس ڈر سے دوبارہ جو ہے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے جو ابوبکر صدیق نے دی تھی، لیکن اس میں دوسرے جو اختلافات تھے ان سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک قرآن کو ایک کاپی دے کر اس کی کئی کاپیاں بنا کر کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں بھیجا گیا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں. اور دوبارہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قراءات، جو ایسے قراءات تھے جو قریش کے قبیلے سے ہٹے ہوئے تھے، ان سارے چیزوں کو نکال کر ایک ٹیکسٹ پر لایا گیا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو. اور سارے صحابہ نے مل کر یہ کام کیا. تو قرآن کریم محفوظ ہے، قرآن کریم کا ٹیکسٹ محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. اگر قرآن کریم کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں ہے، اگر قرآن کریم مصحف کی شکل میں محفوظ نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ دین اسلام محفوظ نہیں ہے.
دین اسلام محفوظ نہیں ہے. اور جب دین اسلام محفوظ نہیں ہے تو کیسے دین کو آپ دوسروں تک لے جا کر پہنچائیں گے؟ کس چیز کی طرف دعوت دیں گے؟ نعوذ باللہ. تو بہت بڑا شبہ ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے، سب جہالت کی وجہ سے ہے. تو جو حضرات یا جو جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ٹیکسٹ یا کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. جی جی. تو تامل ناڈو میں جو ایک جماعت ہے ٹی این پی سے، بانی جو ہے پی جے، جی اس کے جو فالوورز ہیں وہ پی جے فک چل کے جو ہے جو بھی وہ کہتے ہیں وہ پورا فالو کرتے ہیں. کیا ان کے حساب سے عقیدے کے لحاظ سے وہ مسلمان کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مہربانی کر کے تھوڑا وضاحت سے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ تمل ناڈو میں جو توحید جماعت ہے اور جس کے بانی جو ہے پی زین العابدین ہیں اور جس کے ماننے والے بہت لوگ ہیں، اور جو ان کے فقہ اور ان کے سمجھ کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ان کے بالکل اندھے بن کر ان کے فالو کرتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ، جبکہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں اور ان کی جماعت والے ان کی تقلید کرتے ہیں. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا یہ جو عقیدے میں ان کا اختلاف ہے، تو اس اختلافات ایسے اختلافات ہیں کہ ان اختلافات کی بنیاد پر کیا وہ اسلام کے دائرے میں ہیں یا اسلام کے دائرے سے خارج ہیں؟ دیکھیے، عقیدے میں جو اختلاف ہے وہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، اور ایسے مسائل میں خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد کسی مال میں دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ نعوذ باللہ جو ہے اسلام کے ایک پلر، ایک رکن میں اعتراض ہے. اسلام کے ایک رکن میں اعتراض ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ جو کہ ایک مشہور دینی ادارہ ہے، وہاں سے باقاعدہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ کی کاپی میرے پاس ہے، اور اگر کوئی اصلی کاپی دیکھنا چاہے تو IRGC میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فتوے میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ پیسے میں ایک بار زکوٰۃ، سونا چاندی میں ایک بار زکوٰۃ دینے کے بعد دوسرے تیسرے سال میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. یہ صرف ایک مسئلہ تھا. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں عقیدے کے موضوع میں. صحابہ کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ نے دین کو صحیح شکل میں نہیں سمجھا، ان سے اچھا ہم نے سمجھا ہے، ان کا یہ خیال ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں وہ نہیں سمجھے، اور یہ حضرت ان کو عربی بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے خود دین کو اچھی شکل میں سمجھا ہے، صحابہ سے بہتر سمجھا ہے. یہ ساری بہت بڑی گمراہیاں ہیں. ویسے ہمارے بعض علماء نے جو ہے کفر ان کو کہا کہ تو مسلمان نہیں، کافر ہے. پروگرام میں کانفرنس ہی میں کہا تھا، جمعیت الحدیث کے کانفرنس میں 2010 میں جو بیگم شافیہ گراؤنڈ میں جو ہوا تھا، اس میں شیخ انیس نے بتایا تھا کہ جو ہے ایک مسلمان نہیں تو کافر ہے، فتویٰ دیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو چاہیے کہ جو دین میں نئی نئی چیزیں یہ لا رہے ہیں اور حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ٹکرائے تو حدیث کو انکار کرنا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے. اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جی انہوں کے اچھا جی بولتے ہیں، کیا ہے اس میں. عام طور پر بڑی غلط فہمی ہے، اور تمل ناڈو کے لوگ جو ہے یہ فتنوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ توحید کا کام انہوں نے اچھا کیا، شرک کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. خالی توحید اور شرک، لا الہ الا اللہ کا رہ جانا کافی نہیں ہے. آج کل جو ہے ان کے بہت سارے اقوال یوٹیوب میں اور انٹرنیٹ میں pjfitna.com ایک نیٹ ہے، ویب سائٹ ہے، آپ اس میں جا کر دیکھیں کتنے ان کے اقوال ایسا ہیں. علماء نے کہا کہ یہ کفر کے اقوال ہیں، نعوذ باللہ. اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ بڑے خطرے کی بات ہے. تو خالی لا الہ الا توحید آدمی کے پاس رہ جائے لیکن دین کے بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کرے، وہ قبول نہ کرے،
تو پھر وہ کیسا ایمان ہے؟ شرک سے بچ جانا اور صرف قرآن اور حدیث کا نام لے کر یہ کہ قرآن و حدیث ہیں، اس کے بعد میں ہوں، میں نے ہی دین کو سب سے زیادہ سمجھا ہے. اور صحابہ کے بارے میں بد کلامی، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایک کرمنل ہے، نعوذ باللہ. ایک صحابی کے بارے میں آپ کرمنل بول سکتے ہیں؟ کتنی بڑی گستاخی ہے. سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے جنت کا جائیں گے، سارے صحابہ کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرمنل ہیں، استغفر اللہ. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور تمل ناڈو کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر تمل والوں کو، کیونکہ وہ لوگ اردو نہیں جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اسپیکر ہے اور کچھ بھی بولیں گے تو ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہیں. 50 آدمیوں کے ساتھ یا 10 میرے خیال میں کم از کم 10-12 آدمیوں کے ساتھ تو ڈیبیٹ کیے ہوں گے، اور جب بھی ڈیبیٹ کرتے میں ہی جیتا بولتے. کیا فائدہ؟ انہوں جج کر لیتے اپنے آپ کو. انٹرنیٹ پہ یہ لوگ ڈال دیتے کہ ہم لوگ جیتے، وہ لوگ ڈال دیتے ہم لوگ جیتے. ایسے ڈیبیٹ سے فائدہ کیا ہے؟ جی آپ کو حق جاننا ہے، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کیجیے، دلیل کی روشنی میں بات کیجیے، اور دلیل کی روشنی میں حق کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بجائے یہ کہنا کہ ڈیبیٹ میں جیتنے والا وہ حق ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا ہوا کہ کئی لوگوں کے سے ڈیبیٹ کیا اور ان لوگوں کے پاس جو ہے ایسے بعض دلیلیں بات کرنے، ان کے پاس بات نہیں رہی بولنے کی، کیونکہ عربی نہیں آتی صحیح طریقے سے، اور جو دوسرے مخالف لوگ تھے ان کو ذرا عربی آتی تھی، پھنس گئے، جواب نہیں، اور پھر بھی دعویٰ کہ جو ہے ہم جیتتے ہیں. نعوذ باللہ. اس سے جو ہے دین، تو سلف نے کہا کہ لیس الدین لمن غلب، جو جیت جاتا ہے جو ہے دین جو ہے اس کا ہے، وہی حق پر ہے، یہ ضروری نہیں ہے جی. کیونکہ بات کرنے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس کیس لے کر آتے ہو، مقدمہ لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے کیس کو پیش کرنے میں بہترین انداز اور بہترین زبان کے ذریعے بولے، اور میں اس کی ظاہری بات کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دوں. ہوتا ہے کہ بولنے والا جو ہے بولتا ہے نہیں ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اس کے پاس اتنی جی بات کرنے کا انداز اور بات کی جو ہے چاشنی ایسی رہتی ہے کہ وہ جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق لے کر اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے میں دے رہا ہوں تو دوزخ کا ٹکڑا دے رہا ہوں میں، میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز اس کو حلال نہیں ہو جاتی. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زمین دیا نا، اس کی زمین نہیں، وہ حرام ہے تو حرام ہی ہے، اس کی نہیں ہے تو اس کی نہیں ہے. تو سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہاں پر، اور بہت سارے لوگ تمل جاننے والوں میں انجانے میں لوگ ان کے فالو کر رہے ہیں. مسئلہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کو سمجھیں صحیح طریقے سے اور صحیح دین کی طرف پلٹ کر آئیں. قرآن اور حدیث، اور قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہوں نے دین کو جیسے سمجھا ہے، دین کے تعلق سے اس طریقے سمجھنا ہے، وہی دین ہے. اپنے طرف سے اگر کوئی نئی چیزوں کا اضافہ کریں گے تو نعوذ باللہ انسان خطرے میں جائے گا. جی جی ان کی مسجدوں میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو میں کہوں گا اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے ظاہر سی ہے، لیکن اس کا ماننے والا کیا اس کو اس چیز کو بھی مانتا ہے؟ ضروری نہیں کہ اس جماعت میں ہو تو اس کی چیز کو مانے، ضروری نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس کے تفصیلات. بہت سارے لوگ الحمدللہ جو نکلے ہیں، بہت سارے لوگ نکلے ہیں وہاں سے، اور نکل کر الحمدللہ توبہ کیے ہیں کافی لوگ الحمدللہ. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ہر جماعت میں جو بھی ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کا عقیدہ ویسا ہے تو اس کے پیچھے جائز نہیں. جی واللہ اعلم. معلوم کرنے کے لیے وقت سارا لگانا پڑے گا، ہاں کافی وقت لگانا پڑے گا معلوم کرنے کے لیے کہ جو ہے اس عقیدے پہ. ہاں بھائی، کسی انسان پر دیکھیے، کسی انسان پر نماز اس کے پیچھے جائز نہیں بولنا یہ آسان نہیں ہے، اور معلوم کیے بغیر ہم بول نہیں سکتے کسی بھی انسان کے بارے میں. جب تک اب ہیں بہت سارے لوگ ہیں اگر شرک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ شرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
جو غیر اللہ سے مانگتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن ہم ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ایسا شکل ہو، فلاں اس کی ہے تو وہ جو ہے نماز نہیں ہوتی. نہیں، دیکھیے عام بات ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، لیکن اس قاعدے کو، اس رول کو کسی پر فٹ کرنا، یہ جو ہر ایک آدمی کا کام نہیں. جب تک آدمی کے بارے میں پرسنل طور پر معلومات نہ مل جائیں اس وقت تک ہم لوگ جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، آسان نہیں. جب تک وہ شرک نہیں کرتے تب تک ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. نہیں، ایک تو شرک ہے. یہاں جو ہے میں نے کہا کہ انسان بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. کفر، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے توحید بھی ہے اگر، لیکن اگر نعوذ باللہ دین کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، اور نعوذ باللہ دین کے بارے میں، دین کے جو مسلمات ہیں، جو حقائق ہیں جن کو امت جو ہے تسلیم کرتے آ رہی ہے، آج ان کا کوئی انکار کر رہا ہے تو علماء نے کہا کہ وہ بھی کفر ہے نعوذ باللہ. تو شرک کی وجہ سے بھی انسان نعوذ باللہ دین سے نکل جاتا ہے، سب سے بڑی بات ہے تو معلوم ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو کفریات ہیں کہ انسان دین کی کسی چیز کو، مسلمہ چیز کو ٹھکراتا نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، مانتا ہے جی، تو ایسے آدمی کو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ٹھکرا رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو جو ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، پیسے کا معاملہ ہے. انکار کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اب نہیں دے گا، اسے جہاد کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. اور جہاد کیا اور فتنے کو ختم کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کہنا ہے کہ کفر، انسان جو کافر بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں، اور علماء نے 10 بڑی چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انسان نعوذ باللہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. 10 بڑی چیزیں، مشہور چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. وہی میں نے کہا نا بھائی کہ جو ہے اگر ان کے شاگرد ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے شاگرد یا ان کے جماعت والے ان کی ساری باتوں کو مانیں. جنرل ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے اسی پورے. بہت سارے لوگ ہیں خود ان کی جماعت میں، بعض لوگوں سے میں نے بات کی، اب وہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا. جب ان سے کم باتیں، دیکھو بھائی آپ کی ویڈیو کلپ ہے باقاعدہ، ان کی اسپیچز ہیں دیکھو، تب جو ہے اگر ان کو جو ارے سبحان اللہ ایسا ہے کہ ہم نہ معلوم نہیں نا. کئی ہمارے تمل ساتھی ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے اچھا آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ان کو یہ نہیں، اصل میں سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، اس علم کو اللہ تعالیٰ نے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کو دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین نے تبع تابعین سے سیکھا، اور یہ سلسلہ آ رہا ہے. یہ حضرت جو ہے سب کو مار رہے ہیں ایک ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون بھی نہیں، کسی کو تسلیم نہیں کرتے. علماء کا مذاق، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کا مذاق کیا انہوں نے، بڑے بڑے علماء کا مذاق. کون جی انہوں، نعوذ باللہ اس طریقے سے. یعنی علماء کا مذاق جو ہے، علماء کس کی وجہ سے بھائی، علماء کا نام کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے. دین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. علماء کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ علماء کے اشخاص کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ علماء کس وجہ سے ہیں، کس کی وجہ سے ان کا نام آ رہا ہے؟ دین کی وجہ سے. اب جتنے علماء ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنے سب پر لکیر مار دے رہے ہیں، اور مارنے کے بعد نعوذ باللہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد ہم تیسرے. تو 1400 سال میں قرآن پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوا، قرآن کو سمجھا نہیں گیا. کیا پوری امت گمراہی میں تھی؟ کتنا بڑا غلط دعویٰ ہے نعوذ باللہ. اور صحابہ جیسی جماعت جس کے بارے میں قرآن کریم جا بجا تعریف کرتا ہے، جس معاشرے کے درمیان قرآن کریم کا نزول ہوا، وہی سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بد کلامی اور غلط شبہات کو لے کر کہ منافقین بھی تھے، پتہ نہیں یہ لوگ صحابہ کو کیسے ہم مانیں گے. ان کے درمیان منافقین بھی، تو کیا منافق الگ نہیں تھے؟ منافقین بھی اگر ملے تھے تو صحابہ کو معلوم تھا منافق ہے، صحابہ کو معلوم تھا.
الگ سوسائٹی تھی وہ. بل ہم قوم یفرقون، قرآن میں اللہ نے کہا وہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ الگ ہونے والے قوم ہیں، جدا ہونے والے لوگ ہیں. قرآن میں اللہ کہا، اللہ نے بتایا کہ یہ الگ پارٹی ہے، یہ صحابہ میں سے نہیں ہے. تو یہ جو ہے غلط شبہات کو رکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو نشانہ بنانا اور یہ کہنا کہ انہوں نے دین کو صحیح شکل میں نہیں سمجھا، نعوذ باللہ یہ کتنا بڑا الزام ہے. اور اگر صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا ہے تو پہنچایا کیسے انہوں نے دین کو؟ ہو سکتا ہے کہ پہنچانے میں بھی غلطی ہوئی ہو تو دین ہی محفوظ نہیں رہا. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے نعوذ باللہ، بڑی ضلالت ہے نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے. اور خاص طور پر تمل ناڈو علاقے میں جو یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو کچلنے کی اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے غلط فرقہ ہے اور حق سے نکلا ہوا فرقہ ہے، جو حدیث کو انکار کرتا ہے، جو صحیح بخاری کے بارے میں کہتا ہے کہ 60 حدیثیں اس میں جھوٹی ہیں نعوذ باللہ. وہ کتاب جس کو ساری امت حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، دنیا میں اگر کوئی سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. آج یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں 60 حدیثیں جھوٹی حدیثیں. اور دشمنوں کی کرسچنوں کی ویب سائٹ سے جا کر ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اٹھا کر جو ہے حدیثوں کے خلاف بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو تمہاری حدیث میں ایسا ہے، تمہاری حدیث میں ایسا ہے. استغفر اللہ. اس جماعت کو روکنے کے لیے اہل حدیث حضرات کا کیا رول ہوگا؟ اس جماعت کو روکنے کے لیے اہل حدیث حضرات کا کیا رول ہونا ہے؟ دیکھیے، جہاں ہمیں جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے، کانفرنس ہو جی یا کوئی بھی پروگرام ہو، تو اس میں عقیدہ اور منہج اور مقام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس ٹاپک پر جو ہے ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیٹ میں کئی جگہ پروگرام کیا ہے. اور جمعیت اہل حدیث کی طرف سے میرا ایک چھوٹا سا ایک رسالہ بھی اس میں چھپا ہے مقام صحابہ کے نام سے، تمل زبان میں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ مین جو گمراہی ہوئی ان کی یہاں سے گمراہی شروع ہوئی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گرا کر یہ سمجھ کر کہ دین میں ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہاں سے گمراہی شروع ہو گئی. نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا دروازہ تھا جہاں سے فتنے شروع ہوئے. تو مقام صحابہ، اور اسی طریقے سے ابھی بھی الحمدللہ رمضان سے پہلے نلی کپم میں جی بہت اچھا پروگرام ہوا. اور خاص طور پر اس جماعت کے جو خیالات ہیں اس کو ٹارگٹ کر کے موضوعات ٹاپک دیے گئے علماء کی. الحمدللہ تمل زبان میں شیخ مفتی عمر شریف کی ماشاءاللہ بہترین تقریر ہوئی اس میں، اور اس طریقے سے عبدالرحمن ممبئی اور حسن علی عمری اور دوسرے علماء کرام کی مختلف ٹاپک پر، زکوٰۃ کے بارے میں اور دوسرے مسائل پر الحمدللہ. تو ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ تمل زبان میں لٹریچر کی دریا بہائی جائے، لٹریچرز کی دریا بہائی جائے اس فرقے کو جو ہے، اس فرقے کی پول کو کھولنے کے لیے اور ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے. ایک کمیٹی ہونی چاہیے علماء اکرام کی جو ہے اس کے جو غلط خیالات ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں قرآن اور حدیث پر اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین پر، ان کا جواب دیا جائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ جو ہے خاص طور پر تمل زبان میں بڑی ضرورت ہے. یہاں ایک سوال ہے کچھ بہنوں کا، تراویح کی نماز جماعت کی شکل میں کب شروع ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی رکعت ہوتی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد صحابہ اور تابعین کے پاس کیا عمل تھا؟ تراویح کی نماز جماعت کی شکل میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی جگہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ پیچھے لگ گئے. 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات، 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی. 29ویں رات صحابہ چاہ رہے تھے کہ نماز پڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور دوسرے دن فجر نماز کے بعد کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ نماز پڑھیں، لیکن مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو دیکھ کر اس نماز کو فرض نہ کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دے گا تو تم لوگ اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باقاعدہ جو ہے جماعت کا سلسلہ نہیں رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، 2-4 آدمی کھڑے ہو کر ایک آدمی کو امام بنا کر الگ الگ پڑھتے تھے، کوئی گھر میں کچھ مسجد میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور یہ روایت بخاری میں ہے۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر ایک امام کو رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو باقاعدہ ایک جماعت کے ایک امام کے پیچھے اور ایک جماعت کی شکل میں، باقاعدہ جماعت کی شکل میں پوری رمضان کی راتوں میں آپ نے شروع کیا۔ اور ابی بن کعب کو بھی جو ہے بنایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ عورتوں کے لیے ان کو بنایا تھا، مردوں کے لیے تمیم داری کو بنایا تھا، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کے بعد بھاگ گئے اپنی نماز پڑھنے کے لیے الگ سے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز شروع ہوئی مسجد نبوی میں رمضان کی راتوں میں، اور یہ سلسلہ بعد میں امت میں برابر اب تک بھی جاری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نماز تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی، اس کی رکعت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، کیونکہ روایتوں میں اختلاف ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 11 رکعت ہی پڑھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 20 رکعت پڑھی۔ آپ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھائی گئی، لیکن محدثین کی نظر میں سب سے زیادہ پرفیکٹ اور اتھینٹک جو روایت ہے وہ 11 رکعت والی روایت زیادہ جو ہے اتھینٹک ہے، کہ 11 رکعت ہی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، اور 20 رکعت والی جو روایت ہے اس کے مقابلے میں وہ ضعیف ہے۔ اگرچہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 کی بھی رکھی تھی، لیکن حدیث کے روشنی میں وہ روایت ضعیف ہے۔ اکثر محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے یزید بن خصیفہ، جن کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں منکر الحدیث، یعنی کہ حدیث میں ایسی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں جو عام محدثین لاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو یہ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سنت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو 11 والی روایت ہی زیادہ صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد ہاں تابعین کے زمانے میں ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین کے زمانے میں 36 رکعت بھی پڑھی جاتی تھی، 36 رکعت بھی پڑھی جاتی تھی۔ یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہترین نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ میں نے پرسوں کہا تھا کہ مدراس میں ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، اور اتنی لمبی نماز جو ہے جیسا کہ آپ جو ہے 1/3 نائٹ یا ہاف نائٹ، یا ہے کہ آپ پوری رات پڑھتے تھے فجر عشاء کی نماز کے بعد۔ کل بلکہ آج مجھے مفتی عمر صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ ان کی مسجد میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ 10 بجے عشاء کی نماز اور 10:15 بجے جو ہے تراویح شروع ہوتی ہے، جو 3:15 تک یہ تراویح کی نماز چلتی ہے مدراس میں۔ الحمدللہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مدراس میں ایک مسجد ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ 11 رکعت ہی، زیادہ نہیں، 11 رکعت ہی، اور ماشاءاللہ 10:15 سے لے کر 3:15 تک الحمدللہ جو ہے 5 گھنٹے جو ہے ماشاءاللہ نماز ہو رہی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سنت پر عمل ہو اور سنت کو زندہ کریں، تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوالٹی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تقریباً تھی، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ 200 آیتیں پڑھتے تھے ایک رکعت میں۔ اور لوگ جو ہے تراویح جو کا لفظ جو آیا ہے، تراویح راحت سے ہے، راحت کا مطلب ریسٹ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ لوگ کبھی کبھی ٹیکا لیتے تھے، اتنی لمبی نماز، اور 2 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کرتے تھے، تھوڑا، کیوں کہ اب دیکھیے ایک آدمی 1 گھنٹہ اگر نماز پڑھے 2 رکعت، 1 گھنٹہ، یا ہے کہ 1 رکعت 1 گھنٹہ نماز پڑھے، سبحان اللہ، یا پونا گھنٹہ ہی نماز پڑھے، تو آسان نہیں ہے۔ تو وہ لوگ آرام کرتے تھے، اس لیے تراویح کا لفظ آیا۔ تراویح کا جو لفظ آیا رمضان کے ساتھ خاص ہے کہ بیچ میں چونکہ آرام کرتے تھے۔ کیوں آرام کرتے تھے؟ ہم لوگ 15 منٹ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے آرام کرتے ہیں جی، وہ نہیں تھا وہ زمانہ ویسا، ماشاء اللہ ان لوگوں کا ایمان ویسا تھا، اور وہ لوگ لمبی
اور روایتوں میں جیسا آپ نے پوچھا لمبی نمازیں ہوتی تھیں. ہماری جو نمازیں ہیں وہ بہت ہی شارٹ ہیں. بس اللہ چاہے قبول اللہ تعالیٰ قبول کرے. دعا کیجئے کہ یہ جو کمزور ہیں, یہ جو ہماری جو تقصیر کے ساتھ جو ہماری عبادت ہے اور جس میں ہماری غلطیاں ہیں, ہماری غفلت ہے, ہمارے ادھر ادھر ذہن جاتے ہیں اور پوری طریقے سے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول نہیں رہتا ہے, ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. بس جی اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. ورنہ ان کی نماز جی روایتوں میں آتا ہے بڑی لمبی, اور نماز لفظ تراویح پڑھا اسی وجہ سے راحت لیتے تھے. کیوں راحت لیتے تھے؟ لمبی نماز ہوتی تھی, بہت لمبی. ایک بہن کا سوال ختم کر دیتا ہوں میں. عورتوں کا مسجد میں آنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روک لگائے تھے, اس کے بعد صحابہ تابعین کے پاس اس کا عمل کیا تھا؟ نہیں, یہ بہن کا یہ سوال کہ عورتوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کو آنے سے روکتے تھے, یہ غلط بات ہے. نہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مسجد نبوی میں آج تک عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں گیا, اسی پر عمل ہے الحمدللہ, آج تک بھی الحمدللہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ باب النساء کے نام سے الگ دروازہ تھا, عورتوں کا دروازہ, عورتیں اسی سے آتی تھیں اور جاتی تھیں, اور آج بھی باب النساء کے نام سے دروازہ ہے, لیڈیز گیٹ کے نام سے الگ سے دروازہ ہے. لوگ عورتیں آتی تھیں اسی سے آتی ہیں اور جاتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہی تھا. روایتیں آتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے روکتے تھے, بولتے تھے کہ جو ہے مت جاؤ مت جاؤ, اپنی بیوی کو, یہ نہیں کہ آپ نے عورتوں کو جانے سے منع کیا, نہیں ایسا نہیں. جی واللہ اعلم. اور پیچھے بھی ایک سوال ہے, عورتوں کو پردے کے حکم میں چہرہ ڈھانکنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اور آج کے دور میں اس پر ضروری عمل ہے, اس کی تشریح کیجیے. عورتوں کو پردے کے حکم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیویوں کو چھپاؤ. عورتوں کے تعلق سے جنرل بات نہیں ہے, شاید بہن کو جو ہے تھوڑا یہ ہو گیا ہے, کنفیوژن ہو گیا ہے, کیونکہ عمر رضی اللہ پہلے پردے کا حکم نہیں تھا اور امہات المومنین کے لیے بھی نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی بیویاں دوسروں کی بیویاں کی جیسی نہیں ہیں, مطلب آپ کی بیویوں کا مقام بہت اونچا ہے, اور منافقین کہیں آپ کی بیویوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں, لہٰذا آپ پردہ کیجیے, پردہ میں رکھیے, پردہ کرنے کے لیے کہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. ایک مرتبہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اپنے حاجت کے لیے نکلتی ہیں, اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی جی عورت تھی, خاتون تھی, تو جو ہے اپنی ضرورت کے لیے نکلی. تو امیر المؤمنین عمر فاروق نے, رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے, سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا, تم جا رہی ہو, ہم نے تمہیں پہچان لیا. یعنی چاہ رہے تھے کہ جو ہے پورے پردے میں جائیں, حجاب میں جائیں. واپس ہو گئی اپنے گھر, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ دور سے وہ خطرے کو بھانپ لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی باتیں دکھاتا ہے, سکھاتا ہے کہ وہ لوگ اندازے سے کچھ باتیں بولتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں, محدث. اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات, اور دوسری بھی اور ایسی چیزیں ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتیں منافق پر, عبداللہ بن ابی جو اصل منافقوں کا سردار تھا, امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھنے سے روکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے, آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھا رہے تھے کہ ان کا بیٹا مسلمان, ان کا بیٹا مسلمان, مومن, منافق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کھینچ رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نہیں, اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے. رحمۃ للعالمین تھے, چاہ رہے تھے کہ سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور یہاں تک بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا جو ہے جبہ دیجئے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو اسی آپ کے جبے میں میں جی آپ کے جبے میں, آپ کے چادر میں اس کو کفن پہناؤں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں اس کو کفن بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیونکہ بیٹا مومن ہے, اس کا خیال کرتے ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نماز مت پڑھائیے, اس کی جنازے کی نماز آپ مت پڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. قرآن کریم کا نزول ہوا بعد میں, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے محمد, ان میں سے کسی بھی ایک آدمی پر بھی ہرگز جنازے کی نماز مت پڑھاؤ اور اس کی خبر پر آپ مت کھڑے ہونا. عمر نے کہا, اور عمر کی تائید میں جو ہے قرآن کا نزول ہوا. اور یہ اسی طریقے سے حجاب کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی, کہا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, کہ اگر تم کوئی چیز ان سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. امہات المؤمنین کے ساتھ, تو امہات المؤمنین کے ساتھ پردہ کرنے کا خاص طور پر حکم آیا. اب مومنین کے لیے, مومن عورتوں کے لیے بھی حکم آیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ عورتیں اگر گھر کے باہر نکلتی ہیں, مومن عورتیں, تو جلباب ڈالنا چاہیے. جلباب کیا ہے؟ گھر میں عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایک ڈریس ہے جی, ایک جس کو آج کل ہم لوگ برقع کہتے ہیں, کہ ایک پردہ برقعے کی شکل. اور برقعے کی سب سے بہترین شکل وہ ہے جو سعودی عرب میں ہے, جو عرب میں دیکھا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ, جو مطلب جو عورتیں اوپر سے لے کر نیچے تک کپڑا پہنتی ہیں, ایک اوپر سے نیچے, جس میں عورت کی باڑی کا اندازہ نہیں لگتا کہ عورت دبلی ہے, پتلی ہے, کیسی ہے, کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, اوپر سے لے کر نیچے تک پورا کور. اور آج کل جو ہماری عورتیں پہنتی ہیں وہ اپنے باڑی کے حساب سے میکسی ٹائپ کا ہوتا ہے, اور آج کل کا جو پردہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور پردہ ہونا چاہیے. اتنا فیشن جی, نعوذ باللہ, اور اتنا جذاب کہ جو ہے بعض موقع پر اندر جو کپڑے پہنتے ہیں اس سے بھی زیادہ دلکش ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نعوذ باللہ, زمانہ بدل گیا ہے, اللہ معاف فرمائے, اور ہمارے اور ہماری عورتوں کے ایمان کو مضبوط فرمائے. تو جو نقش ہوتا ہے اور جو کام ہوتا ہے اور کس طریقے کی جو ہے فیشن کی چیز اور کلرفل اور پتہ نہیں کیا کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اس طریقے سے پہنتی تھیں, جو پورا فل اور ہاتھ اور پورا بدن, اس میں جو ہے باڑی کے حساب سے سلایا نہیں جاتا. اب یہ جو برقع دوسرے جو پہنتے ہیں, اگر یہ بھی سلیقے سے پہنے تو پھر بھی پرواہ نہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اتنا جو ہے فتنہ ہے کہ اللہ بچائے. بہرحال تو چہرہ کیا برقعے میں حجاب میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, اس میں علماء کے درمیان بڑا اختلاف ہے کہ چہرہ پر کا پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں. اور سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرے پر اگر ایکسٹرا کوئی فٹنگ ہو, مطلب ہے کہ پاؤڈر لگائے ہیں یا کچھ اسنو وغیرہ لگائے ہیں, یا ہے کہ آپ جو ہے زیور پہنے ہیں ناک میں, تو چہرہ چھپانا ضروری ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے. کاجل لگائے ہیں, سارے علماء کا اتفاق ہے, کسی کا اختلاف نہیں اس میں. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں, ان علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ چہرے پر اگر کوئی زینت کی چیز ہے, زیور ہے جی, یا نہیں تو پاؤڈر وغیرہ یا کوئی بھی دوسری چیز آپ لگائے ہیں, تو چہرے کو چھپانا ضروری ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر چہرے پر کچھ نہیں ہے, سادہ چہرہ ہے, اور تو چہرے کا ٹکڑا خالی, یہ نہیں کہ جو ہے گلا پورا نظر آ رہا ہے, یہ سب پردے کی چیزیں, کسی کا اختلاف نہیں ہے. گلا نظر نہیں آنا چاہیے, بال نظر نہیں آنا چاہیے, گردن نظر نہیں آنا چاہیے, سب کا اتفاق ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. چہرے کے بارے میں اور دو ہتھیلی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے ہے, صحابہ کے زمانے سے ہے جی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے پردے میں نہیں ہے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ پردے میں ہے جی. الا ما ظہر منها, الا جو چیز کے ظاہر ہو جائے ان میں سے عورتوں کو, جو مطلب اس میں چہرہ اور ہاتھ لیتے ہیں, ہتھیلی لیتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, چہرہ اور ہتھیلی بھی چھپنا چاہیے. اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ فتنوں کا جب زمانہ ہے, آج کل تو آپ جان رہے ہیں کہ ہندو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو, کیونکہ جو ہے عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہندوستان میں خاص طور پر جو جتنے فتنے ہیں
اور جس طریقے سے خاص طور پر دلی میں جو واقعات اور سارے ہندوستان میں جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، یہ سب کس وجہ سے؟ فتنوں کے زمانے میں چہرہ کھلا رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس میں شک نہیں کہ سب سے افضل یہی ہے کہ چہرہ کو ڈھانکا جائے۔ ہاں، صحابہ کی بعض روایتیں آتی ہیں کہ بعض صحابی عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاب المرأۃ المسلمہ، ایک مسلمان عورت کا حجاب، پردہ کیسے ہونا چاہیے، اس میں انہوں نے بہت ساری دلیلیں نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں، اس کے پروف میں انہوں نے پیش کیا۔ تو اگر کوئی اس کو لے کر چہرہ کھلا رکھتا ہے، کوئی عورت کھلا رکھتی ہے تو غلط تو نہیں ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ فتنوں کا جو زمانہ ہے آج، اس زمانے میں سب سے افضل اور سب سے بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے اور غیر محرم کے سامنے اپنے چہرے کو نہ بتائے، یہی سب سے افضل ہے۔ واللہ اعلم۔ جی، حج میں جب عورتیں جائیں گی تو اپنے چہرے کو، اگر غیر محرم سامنے ہیں تو چہرہ چھپانا چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ غیر محرم اگر آتے تو اپنے چہرے کو ہم چھپاتے تھے۔ اور کیونکہ حج میں احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہتھیلی اور چہرہ اپنا کھلا رکھیں گی۔ یہ کب کھلا رکھیں گی؟ جب غیر محرم نہ ہو۔ اگر غیر محرم سامنے ہے تو اپنے چہرے کو چھپانا چاہیے، یہی علماء کا فتویٰ ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جن لوگوں کو بڑے سورے نہیں آتے ہیں وہ قرآن سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازوں میں، تراویح کی نماز میں، قیام اللیل میں۔ اگر آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھ نہیں سکتے ہیں تو بالکل اجازت ہے کہ آپ قرآن دیکھ کر پڑھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کو قرآن دیکھ کر سامنے آگے بڑھاتے تھے اور وہ قرآن دیکھ کر پڑھتا تھا لمبی لمبی صورتیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے۔ جی اور کوئی سوال ہو؟ جی ہاں، اگر وہ جو ہے قضا کرنا چاہے روزے کے طور پر اپنے روزے قضا کرنی 3 سال لگ جائیں گے، جی جی، تو 3 سال کے بعد پھر سے اگر حمل ٹھہر گیا تو وہی بات ہو گئی، 6 سال کا جو ہے روزہ جی اسے جو ہے قضا کرنا پڑے گا۔ جی، اس سلسلے میں اگر اسے کوئی چھوٹ ہو؟ جی دیکھیے، جب تک عورت یا مرد قضا کر سکتے ہیں قضا کرنا چاہیے، جب تک قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے اسٹیج میں پہنچ گئے کہ طبیعت، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، قضا نہیں رکھ سکتے۔ جی، فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے ہر سال حمل سے ہوتی ہے اور دودھ پلاتی ہے اور اس طریقے سے 15 سال، جی، تو لیکن اس کے بعد بھی اگر وقت ہے الحمدللہ اور وہ قضا کر سکتی ہے تو یہی قول ہے علماء کا کہ اس کو قضا ہی کرنا چاہیے، جب تک اس کے پاس عذر ہے وہ معذور ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسے اسٹیج میں پہنچ گئی کہ وہ قضا نہیں کر سکتی عمر کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تب جو ہے وہ جتنے روزے باقی تھے اس پر قضا کرنے کے، اتنے دنوں کا جو ہے وہ فدیہ دے دے، کفارہ دے دے، اتنے دنوں کا کفارہ دے دے۔ لیکن جب تک قضا رکھنے کا چانس ہے کہ روزہ رکھنے کی ہمت ہے، یعنی دودھ پلا کر عرصہ ختم ہونے کے بعد یا زچگی کے یہ حمل کا مسئلہ ختم ہونے کے بعد، انشاءاللہ ہو سکتا ہے 8 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، تو رکھنا چاہیے۔ نہیں کر سکتی ہے تو فدیہ دینا چاہیے۔ کتنے مہینے کے روزے قضا کرتی جائیں؟ بھائی اگر وہ سارے سب ہونے کے بعد اگر انشاءاللہ 20 سال اگر زندہ رہی، کیا وہ 10 سال کے جو ہے روزے نہیں رکھ سکتی ہے، 10 مہینے رکھ نہیں سکتی ہے، 1 سال میں کر سکتی ہے؟ کیوں؟ ایسی بات نہیں ہے، کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ جو عورت انشاءاللہ 10 بچے دیتی ہے تو 10 بالکل کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی آپ کچھ بول رہے تھے؟ جی میرے پاس 80 گرام ہے، جی، میں اس میں زکات نکال دیا، اگلے سال میرے پاس نہ کچھ انکریز نہ ہوا نہ ڈکریز نہ ہوا، جی جی، آپ اس میں زکات نکالا ہے؟ 80 پر 3 گرام میں زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے 85 گرام اگر سونا ہے یا سونے کے برابر پیسہ ہے تو اس وقت جو ہے زکوٰۃ ہے۔ یہ جمعے کے خطبے میں میں نے اس مسئلے کا تفصیل سے بتایا تھا، یہ گزشتہ
نہیں پیوستہ جمعے میں کہ ایک آدمی کے پاس اگر 85 گرام یا 100 گرام سونا تھا، اس میں سے اس نے زکوٰۃ نکالا 2010 میں، 2011 میں وہ سونا ویسے ہی باقی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، جبکہ اس میں کچھ کم بھی نہیں ہوا، کچھ اضافہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں زکوٰۃ دیں گے تو کم ہوگا، ضرور کم ہوگا، 2.5 گرام آپ نکالیں گے، 2.5% آپ نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے مال میں وہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے۔ ایمان کی علامت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال جیسے جیسے آتا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ ایک علامت آپ نے یہ بھی بتائی کہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو ہر سال بھیجتے تھے، ہر سال زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو جو بھیجتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ گزشتہ سال جس کے پیسے کی یا جس کے زیور کی یا جس کے سونے چاندی کی زکوٰۃ آپ نے لی ہے، اس سال آپ ان کا مت لیجیے، نہیں بولتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے جو لوگ انکار کر رہے تھے ان سے باقاعدہ جہاد کیا۔ نبی کریم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی کا زکوٰۃ دے چکے ہیں ان سے تم جہاد مت کرو، یہ نہیں کہا جی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری صحابہ کے اعمال آثار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے یتیموں کے مالوں میں بزنس کرو، ہر سال زکوٰۃ دے کر ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے آپ نماز کب پڑھیں گے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن زکوٰۃ آدمی کے مال پر ہے، چاہے بالغ نابالغ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا بچہ ہی صحیح، اس کا اگر پیسہ ہے، اس کا اگر مال ہے اور وہ مال ایک سال اس پر گزر گیا اور اس پر جو ہے نصاب تک پہنچ گیا تو زکوٰۃ دینا باقی ہے، ضروری ہے۔ تو یتیموں کے مالوں میں بزنس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ جو ہے ہر سال اس کو ختم نہ کر دے۔ تو یہ سارے آثار اور بہت سارے آثار ہیں کہ نبی کریم صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ضرورت کے لیے 2 سال کی زکوٰۃ لے لی گئی پہلے سے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جو ہے قحط سالی کا موقع تھا، اس سال کی زکوٰۃ نہیں لی گئی، بعد کے سال میں زکوٰۃ لی گئی، 2 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ بعد میں لی گئی۔ عام الرمادہ کہتے ہیں، عمر کے زمانے میں واقعہ پیش ہے۔ بہت سارے ایسے نصوص ہیں جو صاف طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر سال کرنسی میں، سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وہ پیسے کو رکھا اور ہسپتال کے پیچھے، ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں لگوایا، کسی مصیبت میں نہیں لگوایا، ہے کیا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیسے آپ کے پاس رکھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا فریضہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں۔ جی ہاں، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس پیسے کو جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کیا، یا یہ آپ کی غلطی ہے، ورنہ جو مال ہے وہ مال میں خود بخود جو ہے علماء کہتے ہیں کہ نما یعنی بڑھنے کا جو ہے اس میں وہ صلاحیت ہے، کیونکہ پیسہ اور کرنسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے بہرحال اس کی ویلیو ہے، سونے چاندی کی ہمیشہ اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ جی واللہ اعلم۔ جی 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 جو دیوبندی عقیدہ رکھتے ہیں جی کیا ان کو جنت جو حضرات یعنی دیوبندی عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھیے بریلوی الگ ہیں، دیوبندی الگ ہیں، دونوں فرق کرنا چاہیے۔ جو حضرات قبر پرستی کو دین میں حصہ سمجھتے ہیں، شرک کو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ کی بالکل خلاف ہیں، بنیاد ہی غلط ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شرک اگر نہیں ہے، کفر اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا کہ عام جو عقیدہ ہے یہ الگ چیز ہے اور کسی آدمی پر فٹ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی عام رول کو لا کر کسی ایک آدمی پر فٹ کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی ہے جو جادو کرتا ہے، ہو سکتا ہے اہل حدیث بھی ہو،
عقیدہ اس کا اہل حدیث وہ سمجھ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ نعوذ باللہ جادو کرتا ہے، جادو کرنے والا تو کافر ہے، مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ جو ہے میں نے کہا انڈیویژل مسائل ہیں، اور اس کو عام قاعدوں میں لا کر ہر ایک پر آپ فٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صاحب دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے، اگر ان کے پاس کفریہ کوئی شرکیہ عقیدہ نہیں ہے تو بالکل ہوتی ہے۔ ہاں کفر اور شرک کا کوئی مسئلہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو نعوذ باللہ اس کا عقیدہ جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ طیب وغیرہ جی آخری ایک سوال کر لیتے ہیں، کیا ہے بھائی صاحب کے پاس؟ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو ہے قرآن کے ذریعے آپ دعوت کا کام کیجیے، تو عام دعوت قرآن ہی سے ہونی چاہیے، عام دعوت قرآن سے ہونی چاہیے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے کہا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جی قرآن کے ذریعے دعوت دو، قرآن کے ذریعے ڈراؤ، قرآن کے ذریعے بلاؤ، کئی جگہوں میں اللہ نے بتایا ہے۔ تو دعوت کے لیے اہم چیز قرآن ہی ہے۔ ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک اگر کہیں بائبل سے یا ہندوؤں کی کتابوں سے اگر کوئی پروف اگر بتا رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری کتاب میں بھی توحید ہے، تم توحید کو مانو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں زیادہ ہوں اور بائبل کا ٹیکسٹ کم ہونا چاہیے۔ آندھرا میں کچھ لوگ ہیں الٹا کرتے ہیں، بولتے ہیں قرآن کی طرح دعوت ضرورت نہیں، مجھے بائبل ہے بس سے بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر کی بات ہے۔ تو دعوت دینی چاہیے کس سے؟ دعوت دینی چاہیے قرآن ہی سے اصل میں، اور کہیں کہیں اگر مخالف کو چپ کرانے کے لیے اگر ان کے ٹیکسٹ سے بتاتا ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب جیسا کہ ولیم کیمبل کے ساتھ ان کا جو ڈیبیٹ ہوا جس میں قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں کون سا جو ہے زیادہ سائنس کس کی سپورٹ کرتا ہے، تو اس میں ماشاءاللہ جیت گیا، اور وہ جو اتنا بڑا تو ولیم کیمبل ہار گیا جو کینیڈا میں ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ چیز جو ہے جو اس کا متخصص ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن عام لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کافی ہے۔ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ایک دو آدمی ایسا رہیں بس کافی ہے۔ ہر آدمی کو بائبل جا کر پڑھنا اور بائبل پڑھ کے دعوت دینا ضروری نہیں، اور ضرورت بھی نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بائبل یا دوسری کتابیں قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم لوگ کہہ رہے ہو نا اٹھاؤ تورات کو، اٹھاؤ پڑھو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو ضرورت کے لیے قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، کہاں ہے بتاؤ۔ اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو یہودی مرد اور عورتیں شادی شدہ تھے اور زنا کر دیے تھے، تو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجم ہے، پتھر سے مار کے ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ شادی شدہ ہیں اور زنا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، چہرے میں کالک لگا کر گدھے پر بٹھا کر گھماتے ہیں بستی میں، یہ ہمارے پاس سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات کو لاؤ، تمہارے پاس جو تورات ہے لے کر آؤ، لے کر آئے۔ تو ان کا جو عالم تھا رجم والی جو آیت تھی تورات میں اس کو چھپا رہا تھا۔ ادھر عبداللہ بن سلام تھے جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ارے تم جو چھپا رہے نا اٹھاؤ جی وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آیت چمک رہی تھی، یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت چمک رہی تھی اور بتایا دیکھو رجم ہے، تمہارے تورات میں رجم ہے۔ پھر رجم کیا گیا دونوں کو، یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا گیا، صحیح مسلم کی روایت۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے۔ دوسری کتابوں سے استدلال آٹے میں نمک کے برابر، عام لوگوں کو ضرورت نہیں اس کی، ہزاروں میں ایک دو آدمی ایسا لوگوں کا جواب دینے کے لیے ایک دو آدمی رہے کافی ہے۔ جی ہر ایک آدمی جو ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بن جاؤں اور کچھ بھی دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔